عدالت میں لے جائیں گے. پلیز. تحریک تحفظ آئین نے اس ملک میں اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عملی پروگرام ترتیب دیا ہے. اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسی ہفتے کمنگ ویک میں اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی، جہاں تمام دیگر سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، معاشرے کے دیگر طبقات، ان سب کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. اسی ہفتے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس روز عوام سے ہماری اپیل ہوگی کہ جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس یوم سیاہ میں شریک ہوں گے، اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے، اور وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم یہ بھی اپنی سوچ، ریکویسٹ، ڈیمانڈ، آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ لیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جبکہ یہ 27ویں ترمیم کے تمام خط و خال ہمارے سامنے آ چکے ہیں، کابینہ سے بھی اس کا ڈرافٹ منظور ہو چکا ہے، کمیٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مشاورت جاری ہے، ابہام بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، تو ایسے میں عدلیہ میں موجود باضمیر جج صاحبان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے خطوط کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے اس ترمیم پر اپنا موقف اور اپنے تحفظات کا اظہار عوام کے سامنے رکھیں. یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے. اس ضمن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، یا پھر پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی نئی بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں، کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اور اس کے لیے لائحہ عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ہمیں عوامی رائے سازی کا بھی آغاز کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری طبقے، دیگر طبقات سے بامعنی حمایت اور مشاورت کا سلسلہ شروع کرے گی. اس مشاورت کو ہم صرف اوپر کی سطح تک محدود نہیں رکھیں گے، یہ کمیٹیاں یونین کاؤنسل لیول تک ہم پھیلائیں گے. تاجر تنظیمیں، کسان تنظیمیں، محلے یا علاقے کے بااثر نمائندگان ان تک لے کے جائیں گے اور ان کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. عوامی رائے سازی کے لیے اس پر غیر ملکی اور ملکی جرائد و اخبارات میں پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کے عوام کا مقدمہ
اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم ہر عوامی رائے ساز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے ان بائسڈ احساسات، خیالات الفاظ کی شکل میں قوم کے سامنے رکھے، اور اس میں ہم بھی اپنے خطوط کے ذریعے اس میں اپنا اوپینین شامل کرائیں گے۔ اس وقت بہت اہم توجہ اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کی ساری لیگل فریٹرنٹی، جس سے میرا اپنا بھی تعلق ہے، کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل اسٹرکچر دیٹ وی ورک ود، وہ اب اس طرح کا نہیں رہے گا، وہ منہدم کیا جا رہا ہے۔ بار کاؤنسلز کا، وکیلوں کا، لیگل فریٹرنٹی کا اس کے اندر کردار کلیدی ہوگا۔ ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بار کاؤنسلز اور وکلا تنظیمیں اس تحریک میں شمولیت کو یقینی بنائیں، اور ہم اس قومی کانفرنس میں یہ دعوت ان تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد اس قومی کانفرنس میں شریک ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں، ہم ایک وفد تشکیل دے کر ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، سرو کیا، آج اس ادارے کو مٹانے کے لیے حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ آور ہے، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اس موقع پر یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طے کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تاریخوں کے ساتھ اس نیشنل کانفرنس، قومی کانفرنس کے بعد جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا جو سکیجول ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کے ذریعے فیلڈ مارشل